جتنے عرب ہیں میرے محترم بھائیو، ان کی گاڑیاں بھری ہوتی ہیں، پتہ ہے کس چیز سے؟ بیجوں کے چھلکوں سے۔ وہ کبھی پمپکن کے بیج کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی سورج مکھی کے بیج کھا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا اگر کوئی جانتا ہو تو میرے محترم بھائیو، سیڈز کھاؤ، بیج کو بیج تقویت دے گا۔ سورج مکھی کے بیج ہیں آپ کے پاس، میرے محترم بھائیو، آپ کے پاس کلونجی ہے، آپ کے پاس میتھی دانہ ہے، یہ بھی بیج ہیں۔ آپ کے پاس بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ بھی بیج ہے۔ آپ کے پاس چاروں مغز، یہ چاروں مغز اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، میلن کے سیڈ، یہ خربوزے کے بیج، تربوز کے بیج، کھیرے کے بیج، کدو کے بیج۔ اور میرے محترم بھائیو، کدو کے بیج کے اوپر تو اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون سی تھی؟ اور میرے محترم بھائیو، پمپکن کے سیڈ آج جا کے سعودیہ میں دیکھو لوگ کتنا کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کا رواج، ہمارے ہاں کشتوں کا رواج ہے، کشتے کھلاؤ، ڈاکٹر صاحب دوائی بتاؤ، دوائی۔ میرے محترم بھائیو، یہ دین ہے، دین۔ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت کون سا مومن پسند ہے؟ طاقتور مومن پسند ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، طاقت نہ کشتے کھا کے۔ اچھا، صحابہ نے کبھی یہ کشتے کھائے تھے؟ اسلام میں تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، یہاں ایک نہیں پوری ہو رہی، 4 کیسے کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، دین چھوڑا ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، یہ ٹانگیں کھول کے نماز پڑھنا، لیٹسٹ سائنس بتانے لگا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو آپ کے ٹیسٹیز ہیں نا، آپ کے پاؤں کتنے کھلے ہونے چاہیے۔ میں نے جو کتاب لکھی نا، نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، میں نے ایک ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ لکھی ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ میں کوئی گپ سنا رہا ہوں آپ کو۔ میرے محترم بھائیو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کس نے سکھائی؟ کس نے سکھائی؟ جبریل امین نے سکھائی۔ اور جبریل امین کو کس نے سکھائی؟ اور یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، اس کے اندر اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، بدقسمتی یہ ہم نے کبھی وہ فائدے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو پاؤں کھول کے نماز پڑھنا ہے نا، کبھی اپنی اسپائنل کارڈ کو دیکھیے گا، یہ جو تخم ہوتے ہیں نا، یہ جو سپرم، یہ جو قرآن کی آیت ہے بین الصلب والترائب، یہ بچے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے پیدا کیا؟ ہم کہاں سے نکل کے آئے؟ قرآن ہے بین الصلب والترائب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمر اور یہ جو ہمارا پیٹ، اس کے اس مورے سے یہ جو ورٹیبریٹ ہے اسپائنل کارڈ، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارا رب ہماری اسپائنل کارڈ کی الائنمنٹ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، ہماری پشت مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہماری کمر کو قوی کرنا چاہتا ہے۔ اور پشت کسے کہتے ہیں؟ پشت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ پشت کسے کہتے ہیں؟ پشت نسل کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں پشت کہتے ہیں پیچھے۔ اور بھائیوں، پشت در پشت، کبھی کسی نے کہا ہے کہ پیچھے در پیچھے، کہ پشت در پشت کیا ہوتا ہے؟ نسل در نسل۔ اللہ ہماری، اور یہ جو قیام ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ ہمیں قیامت تک کے لیے قائم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے حکم دیا کہ اپنا قیام لمبا کرو، اپنے رکوع لمبے کرو، اپنا سجدہ لمبا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوافل جتنے ہوتے تھے، کیا یہ تینوں چیزیں برابر نہیں ہوتی تھیں؟ میرے محترم بھائیو، یہ صرف ہماری طاقت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ کبھی آپ لوگ واللہ لمبا قیام کر کے دیکھو، لمبا رکوع کر کے دیکھو، لمبا، اور یہ پاؤں جو ہے نا میرے محترم بھائیو، آپ کی تھائز ٹیسٹیز کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو ایک بات، ہم لوگ یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں، یہ نماز میں جو کھڑے ہونا تھا، یہ ایسے کھڑے ہونا ہے کہ یہ تھائی آپ کی ٹیسٹیز کے ساتھ ٹچ۔ آپ ذرا کھڑے ہوئیے گا، آپ پاؤں کھولیے گا اپنے، یہ دیکھیں، ایک بھائی اور کھڑا ہوئیے گا، ادھر آئیے گا، یہ تھوڑی سی پیچھے کرو یار
بھائی صاحب آپ آئیے گا پورے ہاتھ میں، یہ پکڑیے گا ذرا. یہ دیکھو میرے بھائیوں، اگر میں اس کو اپنے سینے سے زیادہ کھولوں گا نا تو یہ کبھی بھی مل سکتا، یہ مل سکتا. مجھے اس کو جب تک میں اپنے سینے کے مطابق نہیں کھولوں گا، اور یہ بھائی اپنے سینے کے مطابق نہیں کھولے گا، یہ کبھی کندھے سے کندھا مل سکتا. اب ان کو دیکھو، اب ہم میں فرق ہے. کیا کریں گے؟ یہ اپنا پاؤں تھوڑا سا اگر میں اپنے جسم کے مطابق اس کو کھولوں گا، اور یہ اپنے جسم کے مطابق کھولیں گے، اپنے جسم کے مطابق کھولیں. جب یہ جسم کے مطابق کھولیں گے، ہمارے ہاتھ جب یہاں پہ ہوں گے، اپنے ہاتھ باندھیے گا، تو یہ ہماری تینوں چیزیں آپس میں، ابھی بھی یہ گیپ ہے. میرے محترم بھائیوں، اس کو آپ کی تھائی کے ساتھ ٹچ، یقین جانیں آپ اپنے پاؤں کا یہ جو کھولنا ہے، یہ جو فاصلہ ہے، میرے محترم بھائیوں اپنے سینے کے مطابق کرو، ناپ کے کرو. یقین جانو اگر آپ کی یہ پشت، یہ والا حصہ، اور جتنے لوگوں کو پیچھے درد ہوتی کہاں ہوتی ہے؟ اسی سے میں ہوتی ہے، اسی سے میں ہوتی ہے. اور جتنے لوگوں کو یہاں درد ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. آپ گھر جا کے پریکٹس کیجئے گا، اپنے پیر کم کھولو اور یہ تھائی ٹچ ہو رہی ہو اور آپ ایسے رکوع کرو، یقین جانو آپ کے یہاں پہ درد شروع ہو جائے گی. آپ اپنے پاؤں زیادہ کھولو اپنے سینے کے مطابق اور پھر رکوع کرو، واللہ آپ کا رکوع بھی پرفیکٹ ہوگا اور آپ کی کمر میں درد نہیں ہوگی، سکون ملے گا. اور آج ہماری کمر میں سب سے زیادہ درد تکلیف کیوں ہے؟ اور یہ جو ہمیں مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا قیام، رکوع، سجود نہیں کیے.